اللہ تعالیٰ کافروں کے اس مطالبے پر جو انہوں نے آپ سے کیا کہ ہمارے سامنے آپ آسمان پر چڑھیں اور کتاب لے کر آئیں جسے ہم پڑھیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل سبحان ربی هل کنت الا بشر رسولا، ان کو کہہ دے کہ میرا رب ان باتوں سے پاک ہے، میں تو صرف ایک بشر رسول ہوں۔ بس آپ کا مقام گو سب انسانوں سے بڑھ کر ہے کیونکہ آپ انسان کامل ہیں۔ لیکن جہاں تک بشر رسول ہونے کا سوال ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی خدا تعالیٰ نے وہی سلوک فرمایا جو باقی رسولوں سے فرمایا، یعنی جہاں جس طرح باقی رسولوں سے ان کی قوموں نے مخالفت کی، آپ سے بھی کی، اور آپ کیونکہ تمام زمانوں اور تمام قوموں کے لیے ہیں، آپ کی مخالفت اس زمانے میں بھی کی گئی آپ کی زندگی میں، اور اب بھی کی جا رہی ہے اور کی جاتی رہے گی۔ باقی انبیاء کا بھی استہزاء ہوا تو آپ کا بھی استہزاء ہوا اور کیا جا رہا ہے، لیکن سعید فطرت لوگ پہلے بھی انبیاء کو مانتے رہے، آپ کو بھی آپ کے زمانے میں مانا، بلکہ سب سے زیادہ مانا، بلکہ آپ کی زندگی میں عرب سے باہر تک اسلام پھیل گیا، اور پھر ایک دنیا میں نے دیکھا صرف عرب میں پھیلا، اور عرب سے باہر قریب کے علاقوں میں پھیلا، اور پھر تمام دنیا میں پھیل گیا، اور آج تک پھیلتا چلا جا رہا ہے۔ اور ایک وقت آئے گا جب دنیا کی اکثریت اسلام اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے تلے ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے تبلیغ کا کام اللہ تعالیٰ نے لگایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بلغ ما انزل الیک من ربک، تیرے رب کی طرف سے جو کلام تجھ پر اتارا گیا ہے اسے لوگوں تک پہنچا۔ بس آپ نے حسن و احسان سے، پیار سے، عفو سے، صبر سے دعائیں کرتے ہوئے یہ پیغام پہنچایا۔ غیر تو خیر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ الزام لگاتے ہیں کہ اسلام تلوار سے پھیلا، لیکن بعض مسلمان علماء بھی یا علماء کہلانے والے یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ اسلام جنگوں کے ذریعے سے پھیلا، حالانکہ ہجرت کے بعد جب مکہ سے ہجرت ہوئی ہے مدینے، اور پھر جب جنگ بدر ہوئی ہے اگلے سال میں، تو اس کے بعد صلح حدیبیہ تک مختلف جنگیں ہوتی رہیں، جس میں زیادہ سے زیادہ جنگ احزاب میں مسلمان جو شریک ہوئے تھے ان کی تعداد 3000 تک تھی، اور صلح حدیبیہ کے وقت 1500 افراد کا قافلہ تھا جو آپ کے ساتھ گیا تھا مکے۔ لیکن صلح حدیبیہ سے لے کر یہ تقریباً 5 سال کا عرصہ بنتا ہے صلح حدیبیہ تک، لیکن صلح حدیبیہ سے لے کر فتح مکہ تک 1.25 سال میں جو لشکر مکے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گیا اس کی تعداد 10,000 تھی۔ بس یہ بھی اس بات کا ثبوت ہے کہ امن کے 2 سال جو تھے ان میں اسلام زیادہ پھیلا ہے۔ اسی طرح امن اور پیار کی تبلیغ کے بہت سے واقعات ہیں، عفو کے بہت سارے واقعات ہیں جس نے لوگوں کے دلوں پر قبضہ کیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے درگزر اور شفقت کے سلوک کے واقعات گزشتہ خطبات میں بیان بھی کر چکا ہوں۔ یہ سب کیوں آپ نے کیا؟ اس لیے کہ خدا تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ یہ آپ نے کرنا ہے،
اللہ تعالیٰ نے بے شک یہ فرمایا کہ میرا یہ پیارا ترین ہے اور قریب ترین ہے، مگر جو انبیاء سے لوگوں کے سلوک کا طریق چلا آ رہا ہے وہ اس سے بھی ہوگا۔ آپ کو فرمایا اے نبی تجھ سے بھی ہوگا، لیکن تو نے صبر، تحمل، برداشت، عفو، مستقل مزاجی سے یہ تبلیغ کا کام کرتے چلے جانا ہے، سوائے اس کے کہ کوئی جنگ ٹھوں سے حت الوسع سختی سے پرہیز کرنا ہے۔ ہرزہ سرائیوں پر، بیہودہ گوئیوں پر، ایذا دہی پر صبر کا اعلیٰ نمونہ دکھاتا چلا جا کہ اسلام کا محبت اور امن کا پیغام اسی طرح پھیلنا۔ قرآن کریم میں خدا تعالیٰ نے ان سب باتوں کو کس طرح بیان فرمایا ہے اور کیا نصیحت فرمائی ہے وہ میں بیان کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سورہ کاف میں فرماتا ہے کہ فاصبر علی ما یقولون وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس و قبل الغروب، پس صبر کر اس پر جو وہ کہتے ہیں اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کر سورج کے طلوع ہونے سے پہلے اور غروب سے بھی پہلے بھی۔ بس اللہ تعالیٰ نے آپ کو تسلی دلائی کہ یہ تان و تشنی جو دشمن کرتا ہے وہ تو ہونی ہے، آپ صبر کے ساتھ اسے برداشت کریں۔ قرآن کریم ان پیشگوئیوں سے بھرا پڑا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول ہی غالب آئیں گے، آخرکار کامیاب وہی ہوتا ہے جس کے ساتھ خدا تعالیٰ ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن کریم کے ساتھ، اس تعلیم کے ساتھ نصیحت کرتا چلا جا، تنبیہ کرتا چلا جا۔ بس جو خدا تعالیٰ سے ڈرتا ہے وہ اس نصیحت اور تنبیہ سے ڈر کر اپنی دنیا و عاقبت سنوارنے والا بن جائے گا۔ پھر خدا تعالیٰ نے دشمن کی زبان درازیوں اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا رویہ اختیار کرنے کے بارے میں فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون، بس صبر کر جیسے اولو العزم رسولوں نے صبر کیا، اور ان کے بارے میں جلد بازی سے کام نہ لے۔ جس دن وہ اسے دیکھیں گے جس سے انہیں ڈرایا جاتا ہے تو یوں لگے گا جیسے دن کی ایک گھڑی سے زیادہ وہ انتظار میں نہیں رہے۔ پیغام پہنچایا جا چکا ہے، بس کیا بد کرداروں کے سوا بھی کوئی قوم ہلاک کی جاتی ہے۔ بس اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو